بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی، یعنی فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا اور اسلام کو ایک بڑی فتح سے سرفراز کیا گیا۔ اس فتح کا پس منظر کیا تھا اور یہ کیسے ہوئی، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ جب غزوہ بدر، احد اور خندق کا واقعہ ہو چکا تو وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب سفر شروع کیا۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لیں۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں جس سے چاہے باہمی معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے بنو خزاع اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے۔ ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنو خزاع مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے کسی قسم کے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاع پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاع کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لو۔ نمبر 1، خزاع کے مقتولین کا خون بہا یعنی ان کے قتل کا بدلہ ادا کر دو۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ۔ نمبر 3، اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ کرتا بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی کہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کے بعد قریش کو احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تاکہ وہ قریش کی طرف سے سابقہ معاہدے کو مضبوط کرے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مگر آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ ابو سفیان پھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس گیا، مگر اس کو ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ ابو سفیان مایوس ہو کر لوٹا۔ اس نے مکہ واپس پہنچ کر کہا کہ انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ تو اپنے آقا کے بہت بڑے فدائی ہیں۔ میں نے بادشاہوں میں سے کسی ایک کی بھی ایسی بارگاہ نہیں دیکھی جو محمد کی بارگاہ ہے، اور ان کے اصحاب جیسے میں نے جانثار کہیں نہیں دیکھے۔ ادھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشاورت کی اور آپ نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اپنے صحابہ کو بھی تیاری کا اعلان فرمایا، بلکہ دیہاتوں میں بھی ہر طرف مسلمانوں کو اطلاع بھجوائی کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان میں مدینہ پاک پہنچ جائے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، قریش تک ہماری خبر نہ پہنچے، یہاں تک کہ ہم ان کے شہر تک پہنچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، جس میں مہاجرین و انصار سب موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا کے مطابق جب آپ مکہ پہنچ گئے، قریش کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر آگ روشن کرے۔ ان سب کا نگران حضرت عمر ابن خطاب کو مقرر فرمایا۔ اس سے قبل حضرت عباس مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں، اور ساتھ ہی فرمایا، اے چچا، آپ کی ہجرت میں خاتم الہجرت ہے، جیسے میری آخری نبوت خاتم النبوت ہے۔ قریش مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا کہ حالات سے آگاہی حاصل کریں اور کہا اگر محمد ملیں تو ان سے ہماری امان طلب کرو۔ جب ابو سفیان رات کے وقت مرار الزہران میں پہنچا تو آگ روشن دیکھی اور کہا میں نے ایسی روشن آگ کبھی نہیں دیکھی سوائے عرفات کے میدان کے، اور ایسا لشکر دیکھا نہ سنا۔
ابو سفیان کی حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عباس انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تاکہ ان کو امان دے سکیں۔ جب حضرت عباس ابو سفیان کو بارگاہ رسول میں لائے تو آپ نے فرمایا، اے چچا، اسے اپنی رہائش میں لے جائیں، کل صبح اس کو میرے پاس لانا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان کو حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر قریش آپ کا مقابلہ نہ کریں بلکہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ کے مقابلے سے ہاتھ روک لیں تو کیا انہیں امان ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے ہمارے مقابلے سے ہاتھ روک لیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اسے امان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان ہے۔ ایسے ہی جو مسجد الحرام میں ہو اور جس نے دروازہ بند کر لیا اسے بھی، اور جس نے ہتھیار ڈال دیے اسے بھی، اور جو دارالحکیم بن حزم میں داخل ہوا وہ بھی امان میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رواحہ، جس کا حضرت بلال حبشی سے بھائی چارہ مقرر کیا تھا، ان کو جھنڈا دے کر حضرت بلال کو فرمایا کہ اعلان کر دو، جو ابو رواحہ کے جھنڈے تلے آئے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ توصیح اس لیے فرمائی کہ امان والوں کی بہتات تھی اور اس وقت ابو سفیان کے گھر اور مسجد الحرام وغیرہ میں جگہ نہ رہی۔ پھر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے بارے میں فرمان جاری کیا کہ فلاں مرد اور عورتوں کو قتل کر دو، اگرچہ وہ کعبے کے پردوں کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوں۔ ان میں ابن اختل وغیرہ تھے جن کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو فرمایا کہ ابو سفیان کو ایک تنگ وادی کے سرے پر کھڑا کر دیں تاکہ وہ اللہ کے تمام لشکروں کو گزر جاتے ہوئے دیکھے اور اسلامی شان و شوکت کا نظارہ دیکھ لے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید بنی سلیم کا جھنڈا لے کر گزرے، اس کے بعد قبیلے کے بعد قبیلہ، ہر قبیلہ اپنے جھنڈے کے ساتھ گزرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے تو عمر ابن خطاب آگے سے کہتے تھے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ آپ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، پھر ان سے لے کر ان کے بیٹے قیس کو دیا گیا، اس لیے کہ وہ عرب میں بہت باروب اور جنگی معاملات میں بڑے صاحب الرائے اور ہوشیار تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 700 مہاجرین جو 300 گھوڑوں پر سوار تھے اور 4000 انصار جن کے پاس 500 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا تو اس نے کہا، ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، آپ کے پیچھے علی بن العاص عمومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے تھے، اور یہ جمعے کا دن تھا۔ بعد نے کہا کہ سوموار کا دن تھا۔ جب آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو سر مبارک کجاوے پر رکھا تھا، یعنی آپ اللہ کے حضور میں اپنے سواری پر بھی بیٹھے ہوئے جھکے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے توازن اور فتح مکہ کے شکریہ میں ایسا کیا اور اتنی بڑی جماعت مسلمین ساتھ لانے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکا دیا۔ اس وقت کعبہ شریف کے باہر اور اندر اور اوپر 360 بت رکھے تھے، ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ بت تھا۔ حبل ان کا بڑا بت تھا، وہ عقیق تھا جو کعبہ شریف کے دروازے کے قریب تھا، جسے باب السلام قدیم کے نیچے پھینک دیا گیا تاکہ اسے قیامت تک لڑتاڑتے اور بت پرستی کو عبرت ہو۔ جبکہ ابو سفیان غزوہ احد میں فخراً کہتا تھا، آل حبل آل حبل، اے حبل بلند ہو، اے حبل بلند ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذلیل کر کے دکھایا تاکہ معلوم ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اسے کون بچا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی سے ہر بت کو مارتے اور منہ کے بل گراتے، اور آپ پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر علی المرتضیٰ کو سوار کر کے کعبے کی چھت پر چڑھنے کا حکم دیا تاکہ چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیں۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے حضرت بلال کو عثمان بن ابی طلحہ کی طرف بھیجا تاکہ اس سے کعبے کی چابی لے آئیں۔ دروازہ کھلنے پر آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ آپ نے کعبے کے اندر ہر کونے میں دعا فرمائی۔ کعبے کے اندر بہت سے فوٹو اور تصویریں اور بت رکھے تھے۔ آپ نے حضرت عمر کو ان کو مٹانے کا حکم دیا۔ کعبہ معظمہ اس وقت بیت الاصنام یعنی بتوں کا گھر بنا ہوا تھا۔ 1000 سال بیت الاصنام بنا رہا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی تطہیر فرمائی، یعنی اسے پاک کیا۔ فتح مکہ کے بعد سے آج تک وہ اہل اسلام کی سجدہ گاہ ہے۔